صحیح بخاری 2697، صحیح مسلم 1718، سنن ابی داؤد 4606، سنن ابن ماجہ مقدمہ کے اندر 14 نمبر حدیث، مسند احمد جلد 6 صفحہ 240 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برصغیر پاک و ہند میں 22 رجب کو کنڈو کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس پر ہم شرعی نقطہ نظر سے بات کریں گے، لیکن پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ کس نظریے سے منائی جاتی ہے، اور پھر بات کریں گے کہ کیا یہ نظریہ صحیح ہے یا اس کے اندر افواہ پھیلائی گئی ہے، اور تیسرے نمبر پر شرعی نقطہ نظر سے کیا اس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ 22 رجب کے کنڈے کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ان کی نیاز کے طور پر ادا کیے جاتے ہیں، منائے جاتے ہیں۔ تو بھئی کیوں ان کی نیاز کس نسبت سے دی جاتی ہے؟ نہ ان کی تاریخ ولادت اس دن ہے جو کہ 17 ربیع الاول کو کہی جاتی ہے، اور نہ ہی ان کی تاریخ وفات جو کہ 25 شوال کو بتائی جاتی ہے۔ تو نہ ان کی تاریخ ولادت ہے اس دن، اور نہ ہی ان کی تاریخ وفات ہے اس دن۔ تو پھر یہ کیوں منائی جاتی ہے اس دن؟ یہ نیاز کا مسئلہ اس دن ہی کیوں جگایا جاتا ہے؟ کیا یہ کہیں پر موجود ہے اس کی روایت؟ اس پر بعد میں کرتے ہیں۔ تو پھر اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ یہ پاک و ہند میں، برصغیر میں، اور خاص طور پر یہ 19ویں صدی کے اوائل میں یعنی 1906 میں کہا جاتا ہے کہ امیر مینائی کے بیٹے خورشید احمد مینائی نے ریاست رامپور بھارت میں ایک کتابچہ داستان عجیب شائع کیا، جس میں لکڑہارے کا ایک قصہ بیان کیا، اور پھر یہ شیعہ کے پاس چلتی رہی یہ روایت، اور 22 رجب کو امام کی بتائی اس نیاز کے ذریعے مشکلات حل ہوتی ہیں، کہ اس کے ذریعے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ تو یہ 22 رجب کو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کے طور پر یہ کنڈے بنائے جاتے ہیں، لیکن 22 رجب کو جیسا کہ میں نے پہلے کہا نہ ان کی ولادت ہے اور نہ ہی ان کی وفات ہے۔ اور یہ ایک تاریخی بات ملتی ہے کہ 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، جن کی خوشی میں یہ شیعہ حضرات یہ کنڈے بناتے ہیں۔ یہ رسم انہوں نے جاری کی، پہلے یہ ادھاری رہ گئی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، اور پھر پورے ہندوستان پاکستان میں اب پھیلی ہوئی ہے۔ اب اس کی شرعی نقطہ نظر سے بات دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا ناجائز ہے۔ پہلا نمبر یہ ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر کی نیاز دینا اہل سنت کے نزدیک تو یہ قطعاً جائز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہے، ان کے بعد کوئی چیز شریعت نہیں ہو سکتی۔ بقیہ رہ گئی شیعہ کے نزدیک بات، تو شیعہ کے نزدیک ان کے جو وہ ائمہ گنتے ہیں، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، پہلے والوں کو تو چھوڑ دیں کیونکہ بعد کی یہ بات بنا رہے ہیں، اور ان کے بعد جتنے ان کے ائمہ گزرے ہیں اور جتنے ان کے محدثین گزرے ہیں، کسی نے اس نیاز کے بارے میں بات نہیں کی۔ کسی شیعہ کتاب کے اندر اس کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی شیعہ کے اندر اور باہر کے شیعہ ہندوستان پاکستان سے باہر کے وہ اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اب شاید جان لیا ہوگا انہوں نے، لیکن پہلے نہیں جانتے تھے کیونکہ یہ ادھر کی ہی بدعت ہے۔ تو یہ شیعہ مصادر کے اندر اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ وہی بات ہو گئی نا پھر کہ 22 رجب کو کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن مانا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کی خوشی میں کہ ان کی وفات ہوئی اس دن یہ اپنا رسم نکالی۔ اب شرعی نقطہ نظر دیکھتے ہیں کہ کیا نیاز نظر یہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر ہے کہ جو یہ نیاز پکائے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور جو نہیں مانے گا وہ مشکلات میں پڑ جائے گا۔ یہ جو قصہ داستان عجیب ہے، آپ اگر پڑھ لیں تو اس میں واضح طور پر یہ بات ہے۔
تو ویسے یہ مشکل کشائی آ گئی اور یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، بندہ شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اور کوئی رسم نکالنا اسلامی نقطہ نظر سے، اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ یہ حدیث سیاستہ کی سب سے معتبر کتابوں میں درج ہے، موجود ہے صحیح بخاری 2697، صحیح مسلم 1718، سنن ابی داؤد 4606، سنن ابن ماجہ مقدمہ کے اندر 14 نمبر حدیث، مسند احمد جلد 6 صفحہ 240 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ دین کے اندر کسی شخص کو بھی اپنی مرضی سے کوئی نئی بات داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ یہ 22 رجب کے کنڈے نہ اہل سنت کے ہاں اس کی کوئی روایت موجود ہے اور نہ تشیع میں اس کی کوئی روایت موجود ہے، تو دونوں کے نزدیک یہ ایک نئی بدعت ہے جس کی اسلام کے اندر قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس روافض کی سازش سے، اس گھناؤنے جرم سے اپنے آپ کو بچائیں اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ 22 رجب کے کنوں کی رسم کو چھوڑیں اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔